نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا چوتھا دن ہے اور سبق نمبر 4 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اعذار طبعیہ میں سے قضاء حاجت سے متعلق چند مسائل بیان ہو چکی ہیں۔ اس حصے میں وضو اور غسل سے متعلق چند مسائل بیان ہوں گے۔ تو وضو کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد کے اندر بغیر وضو کی ٹھہرنا اور رہنا سہنا بھی جائز ہیں، یعنی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں ہر حالت میں باوضو رہے گا، بلکہ اگر اس کا وضو نہیں ہے تب بھی وہ مسجد میں وقت گزار سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر وضو کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے تو معتکف کے لیے وہاں پر وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ مسجد کی احاطے سے وضو کی نیت سے نہیں نکل سکتا۔ اور اگر مسجد کے اندر باقاعدہ وضو کی جگہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو کی نیت سے معتکف کے لیے مسجد کے احاطے سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اور اسی کے ضمن میں علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر وضو کی جگہ باقاعدہ بنی ہوئی تھی لیکن کوئی معتکف قضاء حاجت کے لیے نکل گیا اور قضاء حاجت کے بعد اسی جگہ اس نے وضو بنایا تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے اور اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کا وضو موجود ہے لیکن وہ تازہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو تازہ کرنے کے لیے مسجد کے احاطے سے نکلنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طریقے سے وضو کرے کہ پانی جو ہے کسی برتن میں گرے، یا پھر وہ مسجد کے اندر کنارے پر بیٹھ کر پانی جو ہے باہر گرا دے تو اس کی اجازت ہے، اور اس صورت میں وضو کو وہ تازہ کر سکتا ہے۔ لیکن صرف وضو تازہ کرنے کی نیت سے مسجد کے احاطے سے باہر نکلنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف مسجد کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے وضو کرے کہ پانی جو ہے باہر گرے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، یا کسی برتن میں پانی گرا دے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کلی کرنا، سر دھونا، اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، اور پانی جو ہے وہ کسی برتن کے اندر گرا دے تو اس سے بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بعض عبادات شریعت میں ایسے ہیں کہ ان کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، مثلا نماز پڑھنے کے لیے، چاہے فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا سنت یا نفل کی نماز ہو، بغیر وضو کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے، قرآن کریم چھونے کے لیے، تو ان عبادات کے لیے چونکہ وضو ضروری ہوتا ہے، اس لیے اگر معتکف ان عبادات کے لیے وضو کی نیت سے مسجد سے باہر نکلے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ بعض عبادات شریعت میں ایسے ہیں کہ ان کے لیے وضو کی شرعاً ضرورت نہیں ہوتی، مثلا ذکر اذکار کے لیے یا ویسے جو ہیں وضو بنانے کے لیے، تو اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان عبادات کے لیے وضو بنانے کی نیت سے معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان عبادات کے لیے بھی اگر معتکف وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ جن عبادات کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ذکر اذکار وغیرہ کرنا، تو ان کے لیے معتکف جو ہے مسجد کی احاطے سے نہ نکلے بلکہ بغیر وضو کی ان اعمال کو مسجد کے اندر کرتا رہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران مسواک کرنا، ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا یا صابن وغیرہ کا استعمال کرنا یہ معتکف کے لیے جائز ہیں۔ تولیہ کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ معتکف وضو کی بعد اسی جگہ بیٹھ کر تولیہ سے اپنے اعضاء کو پونچھ سکتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تولیہ کے استعمال کے لیے مستقل بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ وضو کی بعد
تولیہ جو ہے اسی مقام پر بیٹھ کر استعمال نہ کرے بلکہ راستے راستے میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر قریب ترین جگہ نہ ہو یا وہاں پر وضو کرنے میں دشواری ہو، مثلا مسجد کے اندر پانی نہیں ہے یا ٹھنڈا پانی ہے اور بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں دور بھی معتکف جا سکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وضو بنائے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو خانہ میں رش ہو اور رش کی وجہ سے انتظار کرنا پڑے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے اور معتکف کے لیے جو ہے نا انتظار کرنے کی گنجائش ہے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا اور وہ تیمم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ وضو سے متعلق چند مسائل تھے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے غسل کے بارے میں۔ غسل کے بارے میں بھی فقہاء کرام رحمہ اللہ نے چند مسائل بیان کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی اس کو جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرے کہ وہ جلدی سے جلدی غسل کر لے۔ البتہ اگر کوئی عذر یا کوئی مشکل ہو تو پھر عذر اور مشکل کی وجہ سے اس کے لیے مسجد میں جنابت کی حالت میں ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر علماء کرام نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ یا تو تیمم کرے یا پھر وضو کرے، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کے اندر رہے۔ لیکن تیمم کرنا اور وضو کرنا یہ صرف مستحب ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو احتلام ہو جائے اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو تو مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کرنے کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیمم جو ہے مستحب ہے، لہٰذا پہلے جو ہے مسجد کے اندر تیمم کرے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کے لیے نکلے تاکہ جو ہے اس کی جو ناپاکی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس طریقے سے غسل کرنا کہ پانی جو ہے مسجد کے اندر نہ گرے، مثلا کسی ٹیپ کے اندر کھڑا ہو جائے یا کسی بڑے برتن کے اندر کھڑا ہو جائے اور پانی جو ہے اسی برتن میں گرے، یا مسجد کے کنارے میں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ پانی جو ہے مسجد سے باہر گرے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی کہ اس طرح مسجد کے اندر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں پھر بھی اس کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے جب اس کے اوپر غسل لازم ہو، یعنی غسل جنابت کے لیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سردیوں میں کسی کو احتلام ہو جائے اور مسجد کے غسل خانہ میں گرم پانی نہ ہو یا جو ہے یعنی پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ بیماری کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسجد سے باہر بھی یعنی گھر کے اندر یا کسی حمام کے اندر وہ غسل کر سکتا ہے اور غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کسی کو اطلاع دے دے اور جب پانی وغیرہ گرم ہو جائے، تیار ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد سے نکلے۔ لیکن اگر کسی نے اطلاع نہیں دی اور وہ وقت سے پہلے چلا گیا تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، اس میں اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صرف صفائی کے لیے غسل کرنے کی یعنی شریعت میں مسجد میں نکلنے سے اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی معتکف کے اوپر غسل لازم نہیں ہے، وہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صرف صفائی کی نیت سے غسل کے لیے مسجد کے احاطے سے نکلے گا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے غسل کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن غسل کے لیے وہ معتکف مسجد کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا، البتہ اگر مسجد کے احاطے میں غسل کر لے اس طریقے سے کہ پانی جو ہے مسجد سے باہر گرے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی معتکف قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے اور قضاء حاجت کے بعد جتنا وقت وہ وضو میں لگاتا ہے اتنے وقت میں اپنے بدن کے اوپر فوراً پانی ڈالے تو جمعے کی نماز کے لیے اس کی اجازت ہے، اور ٹھنڈک کے لیے یا جو ہے صفائی کے لیے اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ جامعہ علوم کراچی کا فتویٰ یہی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی معتکف کے کپڑے ناپاک ہو گئی تو وہ کپڑے دھونے کے لیے بھی مسجد کے احاطے سے باہر نکل سکتا ہے، اور کپڑے دھونے کے بعد اسی کپڑے کو دوبارہ استعمال بھی مسجد کے اندر وہ کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ وضو اور غسل سے متعلق چند مسائل تھے، آگے انشاءاللہ مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔